بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على محمد وآل محمد. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کہ ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کہ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ایک اور دروازہ نہیں ادھر ایک مسئلہ دو تین شیر جو کہہ رہے ہیں غم شاہ کو مٹا دیں گے، جو کہہ رہے ہیں غم شاہ کو مٹا دیں گے، جو کہہ رہے ہیں غم شاہ کو مٹا دیں گے، وہ آفتاب کو کیا پھوک سے بجھا دیں گے، وہ آفتاب کو کیا پھوک سے بجھا دیں گے، کہ نشان ماتم سرور ہیں میرے سینے پر،
نشان ماتم سرور ہیں میرے سینے پر، یہی چراغ ہیں جو قبر جگمگا دیں گے، یہی چراغ ہیں جو قبر جگمگا دیں گے۔ چھیڑ دیں گے بطور خاص کے، کریں گے خلد سے آ کر ملائکہ بھی سلام، کریں گے خلد سے آ کر ملائکہ بھی سلام، ہم اپنے گھر میں علم تازیہ سجا دیں گے، ہم اپنے گھر میں علم تازیہ سجا دیں گے، جو دیکھی فوج کی کثرت کہا یہ غازی نے، انہیں تو اصغر بے شیر ہی ہرا دیں گے، انہیں تو اصغر بے شیر ہی ہرا دیں گے۔ آخری کے دو شعر ہم بطور خاص کے، کرو تو خرچ ذرا شاہدی کی مجلس میں، کرو تو خرچ ذرا شاہدی کی مجلس میں، حسین تم کو نتیجے میں 10 گنا دیں گے، حسین تم کو یا علی اللہم صلی علی محمد، کہ کرو تو خرچ ذرا شاہدی کی مجلس میں، حسین تم کو نتیجے میں 10 گنا دیں گے، کہ کسی کو لا نہ سکے مثل بوذر و قمبر، کسی کو لا نہ سکے مثل بوذر و قمبر، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے، مقصد دیں گے، فرشتے پوچھیں گے فرقان قبر میں جو سوال، فرشتے پوچھیں گے فرقان قبر میں جو سوال، انہیں بھی منقبت و مرثیہ سنا دیں گے، انہیں بھی منقبت و مرثیہ سنا دیں گے، جو کہہ رہے ہیں غم شاہ کو مٹا دیں گے، وہ آفتاب کو کیا پھوک سے بجھا دیں گے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم عليه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات عزیزان گرامی، دوستداران سید الشہداء، اس حدیث کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور اور معروف حدیث، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی، یہاں پہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مسلمان، یہ نہیں کہا یہاں پہ کوئی شیعہ، جو کوئی اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، تو اس کی موت جہالت یا جاہلیت کی موت ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، منصب امامت اور امام کی معرفت وہ پیغمبر اسلام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اپنی زندگی میں تم عبادات کر لو، تم نمازیں پڑھ لو، تم روزے رکھ لو، تم حج کر لو، تم زکوٰۃ دے دو، لیکن اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے اور بغیر معرفت کے تم مر جاتے ہو تو تمہاری موت جہالت کی موت ہے، جہالت کی موت ہے۔ اور عزیزان گرامی، مرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے، یہ تو جنت ملنی ہے، یہ جہنم ملنی ہے۔ قرآن میں آیات بھی موجود ہیں، پیغمبر سے روایات بھی ہیں، ائمہ سے روایات بھی ہیں کہ مرنے کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور دوسری جہنم ہے، تیسرا راستہ نہیں ملتا۔ کہ تیسرا راستہ بھی ہو مومنین کے لیے یا منافقین یا کافرین کے لیے نہیں، واضح ہے، روشن ہے کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف۔ تو اب عزیزان گرامی، قرآن کی کوئی بھی آیت لے لیجئے، پیغمبر کی کوئی بھی حدیث لے لیجئے، کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جو انسان نماز کو نہ پڑھے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ آپ کوئی بھی آیت لے لیجئے جو نماز سے متعلق ہے یا روزے سے متعلق ہے یا زکوٰۃ سے متعلق ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، چاہے وہ نماز کی کوئی آیت ہو، چاہے وہ روزے کی کوئی آیت ہو، چاہے زکوٰۃ کی کوئی آیت ہو، چاہے وہ حج کی کوئی آیت ہو، یہ ہو گئی آیات کی بات۔ روایات کو لے لیجیے، کسی بھی روایت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، کوئی روزہ نہ رکھ رہا ہو، کوئی حج نہ کر رہا ہو، اگر وہ مر جائے بغیر حج کیے ہوئے، بغیر نماز پڑھے، بغیر روزہ رکھے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو اب عزیزان گرامی، یہاں پر وہ پیغمبر اسلام اس طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، تم لاکھ عبادات کر لو، تم لاکھ روزے رکھ لو، تم لاکھ سجدے کر لو، اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو نہیں رکھتے تو تمہاری موت جہالت کی موت ہوگی۔ صلوات بھیجی پر تو یہاں پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو رکھنا گویا کہ تمہارے لیے ٹھکانہ جنت ہے، اور آخر میں اگر تم معرفت کو نہیں رکھتے اور رخصت ہو جاتے ہو تو ہم فیہا خالدون، مرنے کی بعد کی جو منزل ہے وہ سخت ہے۔ جہنم میں انسان وقتی طور پہ نہیں رہے گا، قرآن کہہ رہا ہوں فیہا خالدون، ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر منصب امامت اتنا زیادہ اہم ہے کہ پیغمبر اسلام 11ویں ہجری ہے، جس وقت پیغمبر کا پہلا اور آخری حج تھا، کم کے میدان میں پہنچے،
ممبر کو سجایا گیا، ممبر کو لگایا گیا، پیغمبر اسلام ممبر پر تشریف لاتے ہیں، اپنے ساتھ مولا متقیان غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کو لاتے ہیں، اور لانے کے بعد امام کے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں مسلمانوں کے مجمع میں، 1,00,000 کا مجمع ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا اللہم وعلمن وعلا وآدمن وعدا، جو اس کو دوست رکھے بار الہ تو اس کو دوست رکھ، جو اس سے عداوت اور دشمنی کرے بار الہ تو اس سے عداوت اور دشمنی کر۔ تو گویا کہ پیغمبر اسلام آخری حج اور اپنی رحلت سے پہلے مولا متقیان کی معرفی کر رہے ہیں، غدیر کے میدان میں ہاتھ کو بلند کر کے معرفی کر رہے ہیں، پہچانوا رہے ہیں کہ دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے۔ صلوات بھیجیے تو عزیزان گرامی، جو مسلمانوں کے صحابہ گزرے ہیں یا جو مسلمان گزرے ہیں پیغمبر کے زمانے میں، وہ بھی معرفت امام رکھتے تھے۔ بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کتابوں میں تو موجود ہیں۔ ایک واقعہ ہے خلیفہ دوم کے زمانے کا، بہرحال خلیفہ تھے لیکن اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے تھے۔ اس زمانے کا امام کون ہے، پیغمبر اسلام نے کس کے لیے غدیر میں اعلان کیا، کس کی معرفت کا اعلان کیا۔ تب عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ ان کا دور ہے ظاہری خلیفہ ہے، اور اس کے بعد ایک مقدمہ آتا ہے ان کے زمانے میں۔ مقدمہ کیا، ایک تاجر تھا کہ جو مر گیا، وصیت کی تھی لیکن وصیت کو روشن اور واضح نہیں کیا تھا، آدھی وصیت کی اور مر گیا۔ وصیت کیا تھی، اس کے پاس 3 غلام تھے، 3 نوکر تھے، ایک اس کی بیٹی تھی اور جائیداد تھی۔ وصیت یہ کی کہ میری بیٹی کی شادی اور میری جائیداد ایک غلام کے ساتھ کر دی جائے، اس کو تمام جائیداد دے دی جائے، دوسرا غلام جو ہے اس کو رہا کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، اور تیسرے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کس کو جائیداد دی جائے، کس کے ساتھ نکاح کیا جائے، کس کو آزاد کیا جائے اور کس کو قتل کیا جائے، یہ نہیں بتایا تھا، نام نہیں بتایا تھا۔ تو اب جب یہ مقدمہ آیا خلیفہ دوم کے زمانے میں، تو بہرحال خلیفہ کے زمانے میں جو لوگ تھے، جو مشاور تھے، ان کو بلایا گیا اور ان کے سامنے اس مقدمے کو رکھا گیا۔ اب عزیزان گرامی کیونکہ مقدمہ پیچیدہ ہے لہٰذا مشکل کشا کو آواز دی جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد، لہٰذا خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو مقدمہ ہے، یہ صرف علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا، کوئی اس کو جو ہے واضح نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مولا متقیان کو دعوت دی جاتی ہے، آپ دربار میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے لیے کرسی لگائی دی جاتی ہے، اس کے بعد امام بیٹھتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک مشاور بڑھتا ہے آگے اور چاہتا ہے کہ امام کی خدمت میں اس مقدمے کو بیان کرے۔ امام کہتے ہیں ٹھہرو، تم نہ بتاؤ، میں بتاتا ہوں کہ مقدمہ کیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ مقدمہ کیا ہے۔ امام پورے ماجرے کو بیان کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں حجرے کو خالی کرایا جائے، لہٰذا دربار میں حجرے کو خالی کروایا جاتا ہے۔ امام تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو ان 3 غلاموں کو ایک ایک کر کے اس حجرے میں میرے پاس بھیجنا۔ اب پہلا غلام آتا ہے اور آنے کے بعد امام اس سے خطاب کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مالک نے، تمہارا جو آقا تھا، اس نے ایسی ایسی وصیت کی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح اور تمام دولت ایک غلام کو دے دی جائے، تو میں تم سے اس کی بیٹی کا نکاح بھی کر دوں گا اور تمام دولت تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے، دیکھو تم جاؤ اپنے مالک اور اپنے آقا کی قبر پہ، اور جانے کے بعد اس کے جسم کو قبر سے باہر نکال لو۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو تمہارے نام تمہارے سپرد جو ہے بیٹی کو بھی کر دیا جائے گا اور تمام دولت کو بھی تمہارے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال وہ غلام کہتا ہے نہیں، میں راضی نہیں ہوں، میں یہ غداری نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ واپس آ جاتا ہے۔ دوسرا غلام آتا ہے حجرے میں، امام اس کے سامنے بھی شرائط رکھتے ہیں، وہ کچھ لمحات کے لیے راضی ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یا علی میں راضی ہوں، لیکن کچھ لمحات کے بعد وہ کہتا ہے نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، لہٰذا انکار کر دیتا ہے۔ تیسرا غلام آتا ہے، اس کے سامنے امام یہ شرائط رکھتے ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوں، تیار ہوں، آمادہ ہوں، میں جاؤں گا قبر پہ اور جانے کے بعد اپنے مالک کے جسم کو قبر سے باہر نکال لوں گا۔ اب عزیزان گرامی امام باہر آتے ہیں، امام کہتے ہیں ہو گیا مقدمہ، حل ہو گیا، واضح ہو گیا، روشن ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی دربار ہے خلیفہ دوم کا، تمام لوگ، تمام درباری لوگ دیکھ رہے ہیں علی کو کہ آخر علی نے کیسے مقدمے کو حل کیا، کیسے واضح کیا، کیسے روشن کیا۔ اب عزیزان گرامی امام فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلا غلام جو میرے سامنے آیا تھا، میں نے اس کے سامنے ایسی ایسی شرائط رکھی، اس نے قبول نہ کیا، کیونکہ غیرت دار تھا،
کیونکہ ایماندار تھا لہٰذا اس نے قبول نہ کیا، لہٰذا اس کی اس تاجر کی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کی جائے، تمام دولت کو اس کے حوالے کیا جائے۔ دوسرا غلام جو آیا تھا کچھ لمحات کے لیے راضی ہوا لیکن انکار کیا، لہٰذا وصیت کے مطابق دوسرے غلام کو رہا کر دیا جائے۔ تیسرا غلام کے جو آیا تھا اور تیار ہو گیا تھا اس عمل کو انجام دینے کے لیے، لہٰذا کیونکہ یہ غدار تھا لہٰذا مالک کی وصیت کے مطابق اسے قتل کیا جائے۔ اب عزیزان گرامی امام علی ہیں کیونکہ کریم امام ہے، لہٰذا وہ غلام امام کے پیروں پہ گر جاتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے۔ اب جب معافی طلب کرتا ہے امام معاف کر دیتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی کیونکہ خلیفہ دوم کا دربار تھا لیکن نعرہ حیدری کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، ایک صلوات بھیجی تو گویا عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر فکر نہ کرے تو کچھ پا نہیں سکتا، بے شک اگر انسان تفکر کرے فکر کرے تو وہ کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے، چاہے وہ مادی شے ہو چاہے وہ معنوی شے ہو۔ کیا انسان رضا الہی کو حاصل نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بے شک کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تفکر کرنا چاہیے، اس کے لیے فکر کرنا چاہیے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری سے کسی نے آ کر کے سوال کیا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بہت بڑے اپنے زمانے کے مشتہر عالم تھے، تو بہرحال ایک شخص آیا آنے کے بعد کہنے لگا ایک روایت میں نے پڑھی ہے اور میں اس کے ذیل میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا کرو جو سوال کرنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے روایت سنی ہے کہ کچھ لمحات کی فکر کرنا 70,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کوئی انسان ہے کہ جو 70,000 سال عبادت کرے، اس کی عبادت ایک طرف، کوئی کچھ لمحات کے لیے کچھ پل کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے تفکر کرے، فکر کرے، صرف فکر کرے، تو وہ فکر 70,000 سال کی عبادتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ کیسے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اب عزیزان گرامی شیخ مرتضیٰ انصاری بہت پیارا جواب دیتے ہیں۔ کہا دیکھو کربلا کا واقعہ تم نے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہا دیکھو کربلا کے میدان میں اگر تم نے واقعے کو بخوبی سنا ہے اور غور کیا ہے تو اس میں حر بھی تھے اور عمر ابن سعد بھی تھا۔ حر نے کچھ لمحات فکر کر کے امام حسین علیہ السلام کو پا لیا اور جنت کو پا لیا، لیکن دوسری طرف عمر سعد ہے کہ جو سالوں سے سجدے کر رہا تھا لیکن کیونکہ دنیاوی اعتبار سے کر رہا تھا لہذا دنیا کو پا لیا لیکن آخرت کو کھو دیا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ عزیزان گرامی فکر اسلام میں فکر ایک اہم چیز ہے، تفکر ایک اہم چیز ہے۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور فکر نہیں کرتے تو آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور فکر نہیں کرتے اس روزے کے بارے میں کہ آخر روزے کا کانسیپٹ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، تو عزیزان گرامی ایسا روزہ بیکار ہے۔ یہ نمازیں روزے منہ پہ پھینک دیے جائیں گے خدا کی بارگاہ میں۔ قرآن کی آیت ہے بہت سو کی نمازیں ایسی ہیں کہ جو اٹھنا اور بیٹھنا ہے، بہت سو کا روزہ ایسا ہے کہ جو بھوک و پیاس ہے، روزہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حج ایسا ہے کہ جو فقط ریاکاری ہے کہ محلے میں شہر میں یا علاقے میں مشہور ہو جائیں گی یہ حاجی تھے۔ تو لہٰذا اسلام کہتا ہے کہ دیکھو عبادت کی کثرت معیار نہیں ہے، تمہاری کچھ لمحات کی فکر معیار ہے۔ صلوات بھیجیے جناب موسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک عابد تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، سالوں سے عبادت کیا کرتا تھا لیکن فکر نہیں کرتا تھا۔ اللہ کی عبادت کرتا تھا، سالوں سے عبادت کر رہا تھا لیکن فکر نہیں کرتا تھا۔ خداوند متعال نے ہمیں عقل دی، عقل اس لیے دی تاکہ ہم فکر کریں، تفکر کریں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ علم حاصل کرنا ہو۔ ہر لمحے میں آپ مجلس اعضاء میں آتے ہیں تو اگر آپ فکر لے کر کے جاتے ہیں، یہاں ایک اچھی فکر لے کر کے جاتے ہیں، فرش اعضاء سے اٹھ کے جاتے ہیں تو یقیناً آپ کی فرش اعضاء پہ بیٹھی ہوئی کی گئی عبادت قابل قبول ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اگر آپ فرش اعضاء پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ کچھ لے کے نہیں جاتے تو یہ عزاداری، یہ مجلس وہاں تک کسی کام کا نہیں۔ لیکن اگر آپ کچھ لے کے جا رہے ہیں تو یقیناً آخرت میں یہ آپ کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ تو بہرحال ایک عابد تھا جناب موسیٰ کے زمانے کا، تو بہت کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اب عزیزان گرامی ہر زمانے میں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ آج ہم ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایک شیطان ہے کہ جو ہمیں گمراہ کیا کرتا ہے، برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، گھماتا ہے۔ اگر کوئی صراط مستقیم پہ چل رہا ہے تو اس کو دوسری طرف لے جاتا ہے۔ تو بہرحال اس عابد کے ساتھ بھی ایک شیطان تھا۔ اچھا اس زمانے میں کیونکہ انسان اتنے گناہ کرتا ہے کہ خود شیطان بن گیا، لہٰذا اب شیطان نظر نہیں آتا۔ اس زمانے میں کیونکہ لوگ مومن تھے، نیک تھے، لہٰذا شیطان ظاہر ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہ عابد تھے، ان کے ساتھ بھی ایک شیطان تھا۔
وہ ان کو گمراہ کر کر کے پریشان ہو گیا تھا. یہ گمراہ نہیں ہو رہے تھے. کیوں نہیں گمراہ ہو رہے تھے؟ کیونکہ ان کی مخالفت کرتا تھا. جب یہ عبادت کرنے جاتے تھے تو کہتا تھا عبادت نہ کرو، جب یہ سجدے کرتے تھے تو کہتا تھا سجدے نہ کرو. تو یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو آیا ہے یہ رحمان نہیں بلکہ شیطان ہے. صلوات بھیجی بر محمد. تو بہرحال بہت پریشان ہو گیا. اب جب پریشان ہو گیا اور گمراہ نہ کر سکا تو لہٰذا ایک شیطان کے اوپر ایک بڑا شیطان ہوتا ہے. تو وہ گیا بڑے شیطان کے پاس، اپنے استاد کے پاس، اور جاننے کے بعد ماجرے کو بیان کیا کہ میں جس عابد کے ساتھ رہتا ہوں اس کو گمراہ کر کے عاجز ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، لیکن یہ ایسا عابد ہے کہ گمراہ ہونے کے لیے تیار و آمادہ نہیں ہے. تو لہٰذا اب استاد کہتا ہے کہ دیکھو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی تک تم اس کو گمراہ کر رہے تھے، اس کی مخالفت کر کے کر رہے تھے. ابھی تک جو اس کی تم گمراہ کر رہے تھے اس کی مخالفت کر رہے تھے. جو وہ کرتا تھا تم اس کی مخالفت کر دیتے تھے. عبادت کرتا تھا تم اس کو عبادت سے روکتے تھے. سجدے کرتا تھا سجدے سے روکتے تھے. لیکن اب جو تم اس کو گمراہ کرو تو اس کے جیسا بن کے کرو. عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں بھی دشمن یہی کر رہا ہے. ہمارے ہی لباس میں، ہماری ہی فرش رضا پہ، ہماری ہی مجلسوں میں آ رہا ہے اور ہمیں گمراہ کر رہا ہے، لیکن ہم پہچان نہیں پا رہے آنے والا رحمان ہے یا شیطان ہے. صلوات بھیجی بر محمد. تو بہرحال وہ اس نے کہا کہ ہاں استاد آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، بہت ہی جو ہے اثر انداز لگ رہی ہے، میں یہ بھی کر کے دیکھتا ہوں. لہٰذا وہ آتا ہے اس عابد کے پاس، اس سے پہلے آ جاتا ہے جہاں پہ وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور تیزی سے اور کثرت سے عبادت شروع کر دیتا ہے. اگر وہ 3 سجدے کر رہا ہوتا ہے تو یہ 6 سجدے کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ زیادہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کی اسپیڈ اور بڑھ جاتی ہے. تو اب عزیزان گرامی یہاں پر عبادت کی اسپیڈ کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ ہر عبادت کی گئی قابل قبول ہے. صلوات بھیجی بر محمد وعلی محمد. جو عبادتیں اسپیڈ میں کی جاتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ قابل قبول ہے. ممکن ہے کہ وہ قبول ہوں، ممکن ہے منہ پہ مار دی جائیں. تو لہٰذا جب دیکھا اس عابد نے کہ یہ شخص جو آیا ہے نہ میں جانتا ہوں، نہ پہچانتا ہوں، نہ آشنا ہوں، یہ آیا ہے اور آنے کے بعد اتنی کثرت اور اتنی تیزی سے عبادت کر رہا ہے، وجہ کیا، علت کیا ہے؟ اب جستجو بڑھی. جب اس شیطان نے، ابلیس نے اپنی عبادتوں کو ختم کیا تو یہ عابد اس کے نزدیک گیا اور جانے کے بعد سوال کیا کہ بھائی میں سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، لیکن جو اسپیڈ، جو تیزی تمہاری عبادتوں میں نے دیکھی وہ آج تک کبھی میں نے اختیار نہیں کی، میرے پاس نہیں آئی. وجہ کیا، علت کیا ہے؟ تو اب یہ ابلیس کہتا نہیں تم سے نہیں ہوگا، تم سے نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، تم سے نہیں ہو پائے گا. تو اس نے کہا بھائی میں بھی سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، جب تم کر رہے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ مجھے راز جاننا ہے. تو اب کہتا اچھا جاننا ہے تو سن لو. کہا دیکھو میں پہلے کثرت سے گناہ کیا کرتا تھا، بے انتہا گناہ کرتا تھا، جو چیز پاتا تھا اس سے گناہ کر لیا کرتا تھا. اس کے بعد ایک دن میرے دل میں خوف الہی پیدا ہوا، خوف خدا پیدا ہوا کہ میں اتنے زیادہ گناہ انجام دیتا ہوں، اتنے گناہ کو کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور میں اسی کفر کی موت کو مر جاؤں. تو لہٰذا میرے دل میں جب خوف الہی پیدا ہوا اور میں نے گناہوں کو ترک کیا، اس کے بعد میں نے اپنی عبادتوں میں یہ اسپیڈ کو پکڑا. تو اب عابد تھا لیکن عاقل نہیں تھا. کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو اگر میں بھی گناہ کروں تو میں بھی اتنی کثرت سے عبادت کر پاؤں گا، اتنے کثرت سے سجدے کر پاؤں گا، اتنے کثرت سے رکوع کر پاؤں گا؟ کہا ہاں کیوں نہیں، بالکل. کہا میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا. تو کہا تم نے نہیں کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گناہ کیسے کیا جاتا ہے. میں ایڈریس بھی دیتا ہوں، پتہ بھی دیتا ہوں، محلہ بھی بتاتا ہوں. لہٰذا ایڈریس دیا، پتہ دیا اور محلہ بتا دیا. اب یہ عابد اس محلے میں پہنچا. جب محلے میں پہنچا تو لوگ، کیونکہ یہ مشہور تھا اس علاقے کا، عابد ہے، بہت عبادت کرتا ہے، اب لوگ حیران یہ عابد اس محلے میں خیریت تو. اب اس گھر میں جا رہا ہے کہ جو گھر اس محلے میں سب سے بدنام. اب لوگ اور حیران کہ آخر یہ عابد آج کیا ہو گیا کہ جو کبھی اپنی عبادت گاہ کو نہ چھوڑے، آج وہ اس محلے میں آیا اور اس گھر کو تلاش کر رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ بدنام گھر ہے. لہٰذا پوچھتے پوچھتے اس گھر پہ پہنچتا ہے، دک الباب کرتا ہے. ایک خاتون نکلتی ہے، عورت نکلتی ہے. اب جب وہ دیکھتی ہے کہ عابد میرے گھر، وہ ڈر جاتی ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ مجھے ہدایت کے لیے کرنے آیا ہے، گھبرا جاتی ہے. تو کہتی ہے کہ تم یہاں خیریت تو ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ تعجب کرتی ہے کہ تم عابد، پورے علاقے میں، پورے شہر میں مشہور، تم میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے، لیکن میں وجہ جاننا چاہتی ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ آج تم میرے دروازے پہ آئے اور یہ کہہ رہے ہو. تو کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں عبادت کیا کرتا تھا وہاں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میں کثرت سے گناہ کیا کرتا تھا، اگر تم بھی گناہ کرو گے تو تم بھی ایسی کثرت سے عبادت کرو گے. تو لہٰذا میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ میں گناہ کروں اور پھر میرے اندر خوف الہی پیدا ہو اور میں کثرت سے عبادت کروں. تو عزیز آنے کے بعد وہ خاتون کی جو زندگی سے گناہ کر رہی تھی،
لیکن عاقل تھی، عقل رکھتی تھی، فکر کرتی تھی، تو اس نے فکر کی، تفکر کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں، لیکن میری شرط ہے، میری شرط ہے۔ شرط کیا ہے وہ بھی سن لو۔ کہا ممکن ہے کہ تم میرے ساتھ گناہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد مر جاؤ، مر جاؤ، توبہ کی مہلت بھی نہ ملے، پھر کیا ہوگا؟ اچھا گناہ کرو، ممکن ہے مہلت مل جائے، برفرض مل جائے کچھ لمحات کے لیے، تم توبہ بھی کر لو، اس کے بعد مر جاؤ، ممکن ہے خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے، ممکن ہے نہ کرے۔ کیا دلیل ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے؟ تو اب عزیزان گرامی اس عورت نے کچھ دیر فکر کرنے کے بعد جب اس کو ایسا نتیجہ دیا تو اب یہ عابد سمجھ گیا کہ وہ جو شخص میرے پاس آیا تھا وہ رحمان نہیں تھا بلکہ شیطان تھا۔ اب وہ پھر عبادت گاہ پر پہنچا کہ جہاں عبادت کیا کرتا تھا، جب پہنچا تو شیطان غائب ہو چکا تھا۔ شیطان کا کام ہوتا ہے انسان کو گمراہ کر کے بھاگ جانا، اس نے وہی کیا، صلوات بھیجی پر لہٰذا پہنچا، دیکھا شیطان غائب، وہ انسان جو تھا عابد کی شکل میں وہ غائب ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی اس زمانے میں جناب موسیٰ موجود تھے، نبی تھے۔ بہرحال موسیٰ کے اوپر جبرائیل نازل ہو گئے، اے موسیٰ خدا کا حکم ہے کہ فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پہ، فلاں گھر میں ہماری ایک مومنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، آپ جائیے اس کے گھر پہ، جانے کے بعد اس کو دفن کیجئے۔ اب وہ کس عورت کے لیے کہا جا رہا تھا؟ اس عورت کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جو زندگی سے گناہ کر رہی تھی، جو زندگی سے گناہوں میں مبتلا تھی، لیکن کچھ دیر کی فکر ایک انسان کی ہدایت کرنا گویا ایسا ہے پوری کائنات کی ہدایت کرنا۔ اب عزیزان گرامی یہ عابد کی جو سالوں سے عبادت کر رہا تھا، اس نے فکر نہیں کی، گناہ کی طرف بڑھا، تمام عبادتیں ختم ہو گئی، لیکن وہ عورت جو زندگی سے عبادت کر رہی تھی لمحات کے لیے فکر کی اور وہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو گئی۔ خدا نے کہا میری مومنہ، میری مومنہ۔ اب عزیزان گرامی حکم ہو رہا ہے موسیٰ کو جو اولو العزم پیغمبر ہے کہ جائیے اور جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ اور اس کو دفن کیجیے، صلوات بھیجی تو عزیزان گرامی فکر، انسان کی فکر اگر اعلیٰ ہے اور بالا ہے وہ انسان کو کائنات کے ہر مرحلے کو طے کروا دیتی ہے، لیکن اگر عزیزان گرامی انسان فکر نہیں کرتا، تفکر نہیں کرتا، یقین مانیے کہ انسان اس دنیا میں رہنے کے بعد پستیوں میں رہتا ہے۔ ظاہری طور کے اوپر تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس عالی شان گھر ہے، میرے پاس عالی شان گاڑی ہے، عمدہ لباس ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ رہتا تو ضرور عالی شان مکانوں میں ہے، عالی شان لباس کو تو ضرور زیب تن کرتا ہے، اچھی گاڑیوں میں تو ضرور گھومتا ہے، لیکن در حقیقت میں خداوند متعال کی نگاہ میں وہ پستی میں ہوتا ہے۔ صلوات بھی تو اب عزیزان گرامی ان پستیوں سے نکالنے کے لیے خداوند متعال نے اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا، اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا تاکہ یہ بندوں کے بیچ جائیں، جانے کے بعد زندگی گزارے اور زندگی گزارنے کے بعد ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے۔ اہل بیت علیہ السلام ہمارے درمیان آئے، ہماری جیسی زندگی گزاری، ہمارے جیسے لباس پہنے، ہمارے جیسے کھانا پینا کھایا، اور اس کے بعد بتایا کہ دیکھو اگر تم غربت کے عالم میں ہو تب بھی خوش رہو اور اللہ کی عبادت کرو، اگر تم کو کوئی منصب اور عہدہ مل جائے تب بھی خوشحال رہو اور خدا کی عبادت کرتے رہو۔ صلوات بھیجی پر اور عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام کا جو یہ زمانہ ہے، یہ جو پیریڈ ہے، ہر زمانہ ایک جیسا نہیں تھا۔ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام اپنے زمانے میں طوس میں ولی عہد بنا دیے گئے تھے، تو ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ جو ہیں امام ہیں وقت کے، آپ وقت کے امام ہیں اور آپ بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، آپ کی ابا قبا امامہ بہترین لباس کا ہے، بہترین کپڑے کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے جد رسول اکرم بوسیدہ لباس پہنے کرتے تھے، آپ کے جد مولا متقیان پھٹا لباس پہنا کرتے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو اب عزیزان گرامی یہاں پر امام رضا علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ دیکھو وہ زمانہ کہ جس زمانے میں پیغمبر اسلام تھے، جس زمانے میں میرے جد علی بن ابی طالب تھے، وہ زمانہ غربت کا زمانہ تھا، ابتدائی اسلام آیا تھا، نیا نیا اسلام آیا تو اس زمانے میں لوگ غریب تھے۔ اگر میرے جد یا پیغمبر اسلام اس زمانے میں عمدہ لباس زیب تن کرتے تو وہ مسلمان کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ متنفر ہو جاتے، وہ کہتے کہ جس کے اوپر ہم ایمان لائے وہ خود تو اچھے لباس کو زیب تن کر رہا ہے، لیکن ہم کے جو بوسیدہ لباس میں ہمارے اوپر غور نہیں کر رہا، تو لہٰذا وہ ان کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ہم عمدہ لباس اس لیے پہنے تاکہ ہم اپنی شیعوں کی ذلت کا باعث اور رسوائی کا باعث نہ بن سکے۔ صلوات بھیجی پر عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام یہ ہیں
کہ جو ہر زمانے میں بتاتے ہیں، امام علی فرماتے ہیں کہ جب تک زندگی گزارو تو ایسے زندگی گزارو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، چاہے تمہارے ساتھ ایک ہندو رہ رہا ہو، چاہے تمہارے ساتھ عیسائی رہ رہا ہو، تم اس کے ساتھ ایسے رہو کہ جیسے ایک بھائی کے ساتھ رہا جاتا ہے انسانیت کے ناطے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ایسے رخصت ہو کہ جیسے تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو اب عزیزان گرامی، زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد ہم ایسی زندگی گزارے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ ہم کو اپنے ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیتا ہے، تو اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جس طریقے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی زندگی کو بتایا ہے۔ امام مولا متقیان علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجیے بلند آواز۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے چاہنے والوں کی چار صفتیں ہیں میرے چاہنے والوں کی۔ اگر جو میرا چاہنے والا ہوگا، پہلی صفت کیا ہے کہ وہ بردبار ہوگا، اپنے ارادے میں، اپنے مقصد میں جو چیز طے کر لے اس میں بردباری ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ڈاما ڈول ہو، ایک چیز کا فیصلہ کر لیا تو اب اس کو انجام دینا ہے، اس نے فکر بھی کی، تفکر بھی کیا اور اس کے بعد طے کر لیا کہ اب ہمیں اس عمل کو انجام دینا ہے، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں۔ اگر طے کر لیا کہ مجھے اس عمل کو انجام دینا ہے، اگر طے کر لیا کہ اب مجھے اپنے والدین سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اگر اب طے کر لیا کہ مجھے اپنے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے تو اب سنبھالنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو سنبھال لیں، کل کو نوکری چھوٹ گئی تو بھول گئے، نہیں، بردبار ہوگا، ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہوگا۔ یہ پہلی پہچان ہے۔ دوسری پہچان کیا ہے کہ اس کے اندر انکساری پائی جائے گی۔ انکساری یعنی کیا؟ یعنی بااخلاق ہوگا، خوشحال ہوگا، جب لوگوں کو دیکھے گا تو مسکرا کے بات کرے گا۔ ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سلام کیجیے تو جواب ایسے دیتے ہیں کہ جیسے وہ احسان کر رہے ہیں۔ علی کا اگر جو چاہنے والا ہوگا، اگر وہ آپ کو دیکھے گا تو مسکرائے گا، مسکرا کے سلام کرے گا، مسکرا کے آپ سے گفتگو کرے گا۔ یہ ہو گئی دوسری پہچان۔ تیسری پہچان کیا ہے کہ ہمارا جو چاہنے والا ہوگا وہ عبادات یعنی واجبات کے اوپر عمل کرے گا۔ یہ واجبات اسلام نے بتایا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے مصلی پہ بیٹھے رہیے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ 365 دن روزے رکھیے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت آپ زیارت کرتے رہیے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی میں برنامہ بناؤ، اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل رکھو۔ خداوند متعال نے انسان کے اوپر 5 وقت کو نماز واجب قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کو پتا تھا کہ میرا بندہ اگر اس 5 وقت کی نماز کو پڑھ لے گا تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ صلوات عزیزان گرامی، آج دنیا نے جس اسٹرکچر کو بنایا ہے، جس برنامے کو بنایا ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے اس برنامے کو بنا دیا کہ دیکھو جب صبح بیدار ہو تو خدا کا شکر کرو، ظہر ہو تو خدا کا شکر کرو، مغرب ہو تو خدا کا شکر کرو۔ گویا کہ یہاں پر پورا برنامہ انسانوں کے لیے بنایا، ٹائم ٹیبل انسانوں کے لیے بنایا تاکہ انسان آنے والے وقت میں پریشان نہ ہو۔ آج آپ دیکھیے، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، چاہے وہ آج کل کی جاب ہو، آپ صبح جاب پہ جاتے ہیں، شام میں گھر واپس آتے ہیں، آپ تجارت پہ جاتے ہیں، صبح تجارت کے لیے جاتے ہیں، رات میں گھر واپس آتے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، یہ آج کا نہیں بلکہ اسلام نے 1400 سال پہلے انسانوں کو یہ برنامہ دیا، ان کے حوالے کر دیا کہ دیکھو اگر زندگی گزارو تو ایسے گزارو۔ تو تیسری چیز یہ ہوئی کہ جو چاہنے والوں کی پہچان ہے امام کے کہ وہ واجبات کے اوپر عمل کریں گے، اس کو ترک نہیں کریں گے۔ اور چوتھی یہ ہوگی کہ وہ کبھی ہمیں فراموش نہ کریں، ہمیں بھولے نہ، ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں بھی جائیں ہماری ولایت کو اپنے دل میں بسائے رکھیں۔ جب ہماری ولایت کو وہ دنیا میں اپنے دل میں بسائے رکھیں گے تو آخرت میں ہم ان کی شفاعت کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ صلوات دیجیے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، کسی مذہب، فرقے یا ادیان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کوئی وعدہ کر رہا ہو، کوئی خدا ہو، کوئی بھگوان ہو، یہ وعدہ کر رہا ہو کہ مرنے کے بعد ہم تمہارے ساتھ آئیں گے تمہاری مدد کے لیے۔ کسی بھی مذہب میں چلے جائیے، کسی بھی ادیان میں چلے جائیے، آپ کے ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں، آپ کے ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، آپ کے ملک میں یہودی بھی موجود ہیں، آپ کے ملک میں دوسرے ادیان والے بھی موجود ہیں، جائیے ان سے سوال کیجیے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو کیا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے؟ کیا وہ مرنے کے بعد تمہارا ساتھ دیں گے؟ لیکن عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کا یہ کرم ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں،
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جو چاہنے والا اپنی زندگی میں میری قبر پہ زیارت کے لیے آئے گا، مرنے کے بعد ہم اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے آئیں گے. صلوات عزیزان گرامی، یہ امام فرما رہے ہیں، امام معصوم فرما رہے ہیں. کوئی فلسفہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی عالم یا مجتہد نہیں کہہ رہا، بلکہ امام معصوم کی جو اللہ کی طرف سے انتخاب شدہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، وہ فرما رہے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں میری قبر کی زیارت کے لیے میرے پاس آئے گا، مرنے کے بعد ہم اس کی قبر پہ اس کی زیارت کے لیے پہنچیں گے. اور صرف قبر میں نہیں پہنچیں گے، بلکہ جب پل صراط کو پار کر رہا ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب اس کو پار کر رہا ہوگا تب بھی ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے اور پل کو پار کروائیں گے. عزیزان گرامی، بعض علماء کہتے ہیں پل صراط سے مراد علی بن ابی طالب کی محبت ہے. جب پل کے اوپر پہنچیں گے تو ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جس کے پاس ولایت ہوگی وہ پل پار کر جائے گا، جس کے پاس ولایت نہیں ہوگی وہ گر جائے گا. صلوات بھیجیے. تو ولایت کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ محشر ہو، چاہے وہ برزخ ہو. اب جب پل کو پار کر لیا تو اب برزخ کا سفر ہے. برزخ کا سفر طولانی سفر ہے، تو اس میں بھی اہل بیت علیہ السلام وعدہ کرتے ہیں کہ برزخ کے سفر میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. ہماری محبت زندگی میں پڑی ہوئی ہمارے اوپر صلوات، یہ تمہارے لیے مرہم کا کام کرے گی. یہ تمہاری غذا بن کے وہاں پہ حاضر ہوگی. جب تم تشنا اور پیاسے ہوگے تو ہمارے اوپر بھیجی گئی صلوات یہ تمہارے لیے پانی کا باعث بنے گی. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام پوری گارنٹی لے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں، پوری گارنٹی لے رہے ہیں کہ دیکھو قبر کے ساتھ، برزخ میں، روز محشر، روز قیامت، جب تم حاضر ہوگی، جب نامہ اعمال تمہیں سپرد کر دیا جائے گا، اب فیصلہ ہوگا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنے سال عبادت کی، یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کتنے روزے رکھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے. آپ کسی بھی مسلمان کو پکڑ لیجیے، اس سے پوچھیے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، وہ کہے گا یا تو ہم جنت کی لالچ میں پڑھتے ہیں یا جہنم کے خوف میں پڑھتے ہیں. عموماً جواب یہی ہوتا ہے، اکثریت کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ علم نہیں رکھتے. روزے کیوں رکھتے ہو؟ تاکہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائیں. حج کیوں کرتے ہو؟ اچھا، حج کے لیے تھوڑا الگ جواب دیتے ہیں. حج کے لیے یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اپنے محلے میں یا اپنے شہر میں حاجی مشہور ہو جائیں کہ فلاں نے 10 حج کیے، فلاں نے 15 حج کیے، فلاں نے 20 حج کیے، تو لہٰذا حج ہم نے اس لیے کیا. لیکن عزیزان گرامی، کبھی آپ کسی علی کے چاہنے والے کو پکڑیے اور اس سے سوال کیجیے کہ تم علی سے محبت کیوں کرتے ہو، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم جنت کے لیے علی سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جہنم کے خوف میں ہم علی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ لائق اطاعت سمجھتے ہیں لہٰذا علی کی اطاعت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں. صلوات ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. روز محشر، روز قیامت تم سے تمہارے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تمہارے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارا کمرہ کتنے فٹ کا تھا. تمہاری گاڑی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کس کمپنی کی تھی. تمہارے لباس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کس برانڈ کا لباس پہنتے تھے. نہیں عزیزان گرامی، نہ گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نہ سواری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نہ لباس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو خداوند متعال نے زندگی میں تمہیں دی تھی، تمہارے سپرد کیا تھا، جس کا اعلان پیغمبر اسلام نے خون کے میدان میں کیا تھا. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. ایک صلوات بھیجی پر اس نعمت ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمت امامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جس نعمت کو ہم نے تمہیں زندگی میں اور دنیا میں عطا کیا تھا، آج اس نعمت کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہو. اگر گناہگار ہو، اگر زندگی بھر تم نے گناہ کیے ہیں، اگر واجبات تم سے جانے انجانے میں، خدا نہ کرے کسی کے واجبات اس کے ترک ہوں، لیکن اگر جانے انجانے میں کبھی تمہارے واجبات تم سے ترک ہو گئے ہوں، تب ہو سکتا ہے، ممکن ہے خداوند متعال ایک لمحے کے لیے اپنے بندے کے اوپر ترس کھا جائے، کیونکہ خداوند متعال رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. دونوں صفات پائے جاتے ہیں خداوند متعال میں. تو اب عزیزان ممکن ہے کہ خدا معاف کر دے، لیکن جب نعمت ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو انسان کو خود جواب دہ ہونا پڑے گا. اگر نعمت کو لایا ہوگا تو کہا جائے گا تمہارے لیے جنت ہے، اگر نعمت نہیں ہوگی تو کہا جائے گا تمہارے لیے جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ تمہیں اس میں ہی رہنا ہے. ایک صلوات بھیجی برکت. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام ایسے کریم ہیں کہ صرف اپنے شیعوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے.
پوری کائنات کے لیے ہدایت بن کر کے آئے. انا ارسلناک رحمۃ للعالمین، پیغمبر اسلام پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے. عزیزان گرامی، جو صفات پیغمبر کی تھی وہی صفات مولا متقیان کی بھی تھی، اور اس کے بعد تمام ائمہ کی بھی وہی صفات تھی. تو اب ہمارے زمانے کا امام کہ جو اس وقت پردہ غیبت میں موجود ہے، اگر وہ موجود ہے تو اس کی بھی صفت یہی ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا ہوا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد. ہاں عزیزان گرامی، جو اہل بیت علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، ان اہل بیت کے ساتھ ان دنیا والوں نے کیا کیا؟ عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت یہ لوٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا ہے، شام کے دربار کو سجا دیا گیا، بازاروں کو سجا دیا گیا، تماشائیوں کو جمع کیا گیا کہ ابھی یہاں پہ اسیروں کو لایا جائے گا، ابھی یہاں سے باغیوں کو گزارا جائے گا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ یزید کی بیوی ہند جب چھوٹی تھی تو بہرحال ایک یہودی کی بیٹی تھی، اس کا باپ یہودی تھا، یہ بھی یہودی تھی، تو بہرحال یہ بیمار تھی، مریض تھی. تو کسی نے بتایا کہ مدینے میں علی ابن ابی طالب رہتے ہیں، پیغمبر اسلام کے داماد ہیں، بھائی ہیں، اگر تم جا سکتے ہو، رسائی ہو سکتی ہے تو تم مدینے ان کے پاس جاؤ، وہ اس کو شفا دے سکتے ہیں. اب یہ یہودی ہند کو لے کر کے مدینے آتا ہے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ یا علی، میری بیٹی بیمار ہے، میں یہودی ہوں، مریض ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے شفا دیں. اب عزیزان گرامی، یہاں پہ مولا متقیان چاہتے تو شفا دے سکتے تھے، لیکن امام نے حسین کو بلایا کہ حسین. امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، امام ایک آپ کے پیالے کو لاتے ہیں اور حسین سے کہتے ہیں حسین اس آپ کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالو، اپنے دست کو ڈالو. لہٰذا امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالتے ہیں، اس پانی کو ہند کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پانی کو پی جا. ہند پی جاتی ہے اور اس کے بعد جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو اپنے بابا سے سوال کرتی ہے، اپنے ابا سے سوال کرتی ہے کہ بابا کس نے مجھے شفا دی؟ تو باپ بتاتا ہے کہ دیکھو بیٹی، مدینے میں ایک حسین رہتے ہیں، جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالا اور اس پانی کو میں نے تمہیں پلایا اور تمہیں شفا مل گئی. اب عزیزان گرامی، یہ ہند خواہش کرتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس حسین کی زیارت کروں. روایت کہتی ہے کہ پھر یہ مدینے آتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ سامنے سے امام تشریف لا رہے ہوتے ہیں. یہ امام کے نزدیک جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے ہاتھوں کو جوڑ کر کے، اے حسین، آپ نے مجھے شفا دی، میں آپ کے اوپر ایمان لائی، میں آپ کے اوپر ایمان لائی، میں مسلمان ہو گئی. جب امام نے یہ سنا، امام نے کہا اگر تو میرے اوپر ایمان لائی ہے، جا میری بہن زینب کے پاس جا اور کچھ تعلیم حاصل کر. اب یہ جناب زینب کے پاس آتی ہے، ہاتھوں کو جوڑتی ہے، کہتی ہے اے شہزادی، میں آپ کے بھائی کے اوپر ایمان لائی، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ تعلیم عطا کریں. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ اگر تو کچھ چاہتی ہے تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر حجاب کو واجب قرار دے. اب عزیزان گرامی، جناب زینب کا یہ کہنا تھا، ہند نے اس وقت سے اور آخری عمر تک حجاب کیا. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچتا ہے، اس وقت یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ باغی آئے ہیں، یہ باغی آئے ہیں کہ جن کو شام کے درباروں سے لے جایا جائے گا، شام کے بازاروں سے گزارا جائے گا. اس وقت ہند تک بھی یہ خبر پہنچتی ہے کہ جن باغیوں نے آپ کے شوہر کے خلاف بغاوت کی تھی، یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، آج ان کی عورتوں کو اسیر بنا کر کے شام لایا جا رہا ہے. ہند بھی بازار جاتی ہے، تماشائیوں کے بیچ کھڑی ہو جاتی ہے. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب ایک مرتبہ دیکھتی ہے کہ ہند کھڑی ہے، جناب ام کلثوم سے خطاب کرتی ہیں، ام کلثوم، تم اس خاتون کو پہچانتی ہو، یہ کون ہے؟ جناب ام کلثوم کہتی ہیں یہ تو وہی کنیز ہے کہ جو مدینے میں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے حجاب کی تعلیم سے دی تھی. کہا ہاں ہاں یہ وہی ہند ہے. جب جناب زینب نزدیک پہنچتی ہے، ہند آگے بڑھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بی بی آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو جناب زینب کہتی ہے کہ ہم مدینے میں رہتے تھے، ہم مدینے سے آئے ہیں. یہ سننا تھا کہ ہند بلندی پر تھی، نیچے آ گئی. جناب زینب نے سوال کیا کہ تو بلندی پہ کھڑی ہوئی تھی، تو نیچے کیوں آ گئی؟ تو جواب دیتی ہے کہ آپ نے ایسے شہر کا نام لیا کہ جو مقدس شہر ہے، کہ جہاں میری شہزادی رہتی ہے. کہا آپ مدینے سے آئی ہیں تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ حسین کو بھی جانتی ہیں یا نہیں جانتی؟
عزیزان گرامی روایت کہتی ہے کہ جب جناب زینب نے یہ سنا تو گریہ کرنے لگی. کہا اور کسی کے بارے میں سوال کر. کہا حسین کے بھائی ایک عباس ہیں کہ جو بہت شجاع ہے, پورے مدینے میں پورے عرب میں مشہور ہے, آپ ان سے واقف ہیں یا نہیں ہے؟ جناب زینب کہتی ہے اور کسی کو پوچھ. پھر کہتی ہے ان کا ایک فرزند, ان کا ایک بیٹا ہے علی اکبر, آپ ان کو جانتی ہیں کہ جو بہت ہی خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے. جناب زینب تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے اے خاتون, تو نے حسین کی بیٹی بہن زینب کے بارے میں تو سوال نہ کیا. ایک مرتبہ ہند کو جلال آتا ہے, اے معظمہ کیا غضب کرتی ہے, یہ نامحرموں کا بازار ہے, میری پاک بی بی کا نام اس بڑے بازار میں نہ لے. یہ سننا تھا. جناب زینب نے اپنے چہرے کو بلند کیا. اے ہند, تو نے نہیں پہچانا, میں وہی زینب ہوں کہ جو تجھے مدینے میں ملی تھی. روایت کہتی ہے ہند نے اپنی چادر کو پھینکا, دوڑتی ہوئی دربار یزید میں گئی. یزید سے خطاب کرتی ہے اے یزید, تو نے کیا غضب کیا, یہ آل رسول ہے, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, تو ان کو بازاروں میں لا رہا ہے, تو ان کو نامحرموں کے مجمع میں لا رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ یزید نے اپنی ابا کو اتارا, ہند کے سر پہ رکھا, کہتا ہے کہ تجھے نظر نہیں آتا یہ نامحرموں کا دربار ہے. ہند نے اس ابا کو اٹھا کے پھینکا. کہا اے یزید, میری شہزادی بے مکھنا و چادر دیار بدیار گھمائی جا رہی ہے اور تو مجھے حجاب کی ہدایت کرتا ہے. بہتر یہ ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ جو مومنین یا تشریف فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو وطن سے دور ہیں انہیں وطن نصیب ہو. بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نصف نابود کر دے. بار الہ علماء اعلام مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے. بار الہ دعاؤں میں ایک اہم دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اپنے امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عباس علی ابن علی حسین, امیر جہاں بنت کلو حسن, نجمہ بانو بنت علی حسین